یہ بات ہے سال 1914 کی، جب ایک 8 سال کا بچہ جاپان کے ایک گراؤنڈ میں کھیل رہا تھا۔ تبھی اس نے 4 پہیوں پر چلنے والی ایک مشین دیکھی۔ یہ فورڈ کا ماڈل ٹی تھا، جس کو دیکھ کر یہ بچہ بہت زیادہ حیران ہوا۔ یہی وہ دن تھا جب اس 8 سال کے بچے کو گاڑیوں اور مکینیکل پارٹ سے پہلی بار لگاؤ ہوا تھا۔ اس کا نام تھا سوچیرو ہونڈا، اور کس کو معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں اس کا نام ہمیں ہر چھوٹی بڑی گاڑیوں پر دیکھنے کو ملے گا۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، برائے مہربانی ہمارے وائرل ایڈوائس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم مزید معلوماتی ویڈیوز بنا کر آپ تک پہنچا سکیں۔ 1906 میں جاپان کے ماؤنٹ فوجی کے قریب چھوٹے گاؤں میں سوچیرو ہونڈا کی پیدائش ہوئی۔ ان کے والد لوہار ہونے کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم میں سائیکل ریپیئر کا بھی کام کرتے تھے۔ ہونڈا کے 5 بہن بھائی پہلے ہی کئی بیماریوں کی وجہ سے مر چکے تھے، اسی لیے ہونڈا کے والدین کو اب اسی سے امید تھی۔ ہونڈا کو پڑھائی سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، البتہ اپنے باپ کے ساتھ سائیکل ریپیئر کرنے میں ہونڈا کو زیادہ دلچسپی تھی۔ جب وہ 16 سال کی عمر میں ہوا تو اس نے نیوز پیپر میں جاب کا ایک ایڈ دیکھا۔ آرشوکائی نامی ٹوکیو کے اس آٹو موبائل سروس اسٹیشن پہ ٹیکنیشین سٹائل تھے۔ ہونڈا نے کمپنی کو جاب کے لیے لیٹر لکھا اور خوش قسمتی تھی کہ اسے وہاں سے پازیٹیو ریپلائی بھی آ گیا۔ یہی وہ ٹائم تھا جب ہونڈا اپنا گھر اور اسکول چھوڑ کر کمانے کی آس لگائے ٹوکیو روانہ ہو گیا۔ ہونڈا کا خواب تو تب ٹوٹا جب وہ ٹوکیو میں آرشوکائی پہنچ گیا تھا اور کمپنی کے مالک نے ہونڈا سے صفائی ستھرائی کے کام کروانا شروع کر دیے، اور یہاں تک کہ اس کو بیبی سیٹنگ پر لگا دیا۔ ہونڈا بیچارہ کرتا تو کیا کرتا، ایک وہ اپنا گھر اور ماں باپ کو چھوڑ کر نکلا تھا تو دوسری طرف اس سے فالتو کام لیے جا رہے تھے۔ اس کو واپس اپنے گاؤں جانے میں شرم آ رہی تھی کیونکہ وہ اپنے پیرنٹس کو فیس کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اگلے کئی مہینوں تک وہی جاب کرنے پر مجبور رہا۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد آرشوکائی کے مالک نے ہونڈا سے ورک شاپ کے کام بھی لینے شروع کر دیے۔ ہونڈا کو اس کام میں شروع سے بہت انٹرسٹ تھا، اس لیے وہ ان چیزوں کو آسانی سے سمجھ جاتا تھا۔ چند مہینوں میں وہ ہر طرح کی گاڑیوں اور ان کے پارٹس کے بارے میں کافی کچھ جان چکا تھا۔ اس دوران آرشوکائی نے 2 اسپورٹس کار بھی بنائی، جس میں پہلی گاڑی آرٹ ڈائملر تھی اور دوسری کرٹس۔ یہ دونوں گاڑیاں یوزڈ انجنز کو استعمال کر کے بنائی گئی تھی، جنہوں نے جاپانیز موٹر کار چیمپئن شپ 1924 میں پہلی پوزیشن بھی حاصل کی۔ ہونڈا اب تک ایک اچھا مکینک تھا، لیکن وہ اس ریس میں ڈرائیور کے ساتھ مکینک کے طور پر بیٹھا تھا۔ یہی وہ ایونٹ تھا جس کے بعد سوچیرو ہونڈا نے موٹر اسپورٹس کو اپنا ریلیجن بنایا۔ اگلے کئی سالوں تک وہ آرشوکائی میں ہی جاب کرتا رہا اور اپنے ایکسپیرینس کو بڑھاتا بھی رہا۔ 1928 میں 22 سال کی ایج میں اس کے مالک نے اپنی ایک اور برانچ کھولنے کا فیصلہ کیا، جس کو چلانے کے لیے مالک نے ہونڈا کو ذمہ داری دے کر وہاں بھیج دیا۔ ہونڈا نے آرشوکائی کی اس نئی برانچ کو ایک ورکر سے شروع کیا تھا، صرف 2 ہی سالوں میں 30 ورکرز تک پہنچا دیا۔ وہ اب ایک بریلینٹ مکینک اور ریسنگ ڈرائیور بھی بن چکا تھا۔ اس نے اپنی مہارت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مالک کے لیے ایک اسپورٹس کار ڈیزائن کی۔ یہ گاڑی 120 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پہ چل سکتی تھی، جس نے پرانے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ اگلے 20 سالوں تک جاپان کا ہائیسٹ ریکارڈ بنا رہا۔ آرشوکائی کے مالک کے دل میں ہونڈا کی اہمیت مزید بڑھ چکی تھی۔ وہ اپنا خود کا ورک شاپ کھولنا چاہتا تھا، لیکن شاید قسمت کو یہ منظور نہیں تھا۔ 1936 میں ریسنگ کے دوران ہونڈا کا ایک ہولناک حادثہ ہو گیا۔ اس ایکسیڈنٹ میں اس کی جان تو بچ گئی، لیکن اس کا لیفٹ بازو فریکچر ہو گیا، شولڈر ڈسلوکیٹ ہو گیا اور چہرے پر کئی زخم آ چکے تھے۔ اس کو اپنی زندگی یہی ختم ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ نہ وہ مکینک کا کام کر سکتا تھا اور نہ ہی ریسنگ میں حصہ لے سکتا تھا۔ کئی مہینوں کے بعد وہ جب دوبارہ ٹھیک ہوا تو اس نے آرشوکائی کے مالک سے ریکویسٹ کی کہ وہ یہ اب ریپیئرنگ کا کام نہیں کر سکتا، بلکہ اس نے آئیڈیا پیش کیا کیوں نہ وہ اب اسپیئر پارٹس بنانے کے لیے ایک الگ کمپنی شروع کرے۔ آرشوکائی کے اسٹیک ہولڈرز نے ہونڈا کا یہ آئیڈیا ریجیکٹ کر دیا۔ ان کو آلریڈی پروفٹس مل رہے تھے اور کوئی نہیں چاہتا تھا کہ نیا رسک لیا جائے۔ اس پر ہونڈا نے ڈیسائیڈ کیا کہ پارٹس مینوفیکچرنگ کی کمپنی میں وہ اپنے لیے ہی کھولے گا۔ 1936 میں 30 سال کی عمر میں اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ٹوکائی ہیوی انڈسٹری کھولی۔ کمپنی تو وہ کھول چکے تھے، لیکن ہونڈا کے پاس چلانے کے لیے کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی۔ وہ دن بھر آرشوکائی کے لیے کام کرتا تھا، جبکہ رات میں اپنی نئی کمپنی کے لیے خود انجن پسٹن بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ اگلے کئی مہینوں تک وہ اسی
روٹین پر چلتا رہا لیکن اس کو کوئی کامیابی نہ مل سکی، الٹا وہ کمزور ہو چکا تھا۔ ایک کے بعد ایک ناکامی اس کا راستہ روک رہی تھی۔ تبھی اس نے میٹلرجی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ 1939 میں 3 سالوں کی محنت کے بعد وہ آخرکار ایک پسٹن بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اس نے 8 شکائی سے جاب چھوڑ دی اور فل ٹائم پسٹن بنانے میں لگ گیا، پر اس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے بنائے ہوئے پسٹن میں ابھی بھی کئی فالٹس موجود ہیں۔ اس نے ٹوئوٹا کمپنی کو اپنے پسٹن آفر کیے تو ٹوئوٹا کمپنی نے 50 میں سے 47 ڈیزائن ریجیکٹ کر دیے۔ ہونڈا کو بہت برا لگا۔ اس نے پھر مختلف کمپنیز کی ریکوائرمنٹ سمجھنے کے لیے پورے جاپان کے دورے لگانا شروع کر دیے۔ الگ الگ فیکٹریز میں کار مینوفیکچرر سے ملا۔ اگلے کئی سال اس نے مارکیٹ کو سمجھنے میں لگا دیے اور اس کے بعد ہونڈا نے ایک بار پھر سے پسٹن بنائی۔ اس بار یہ پسٹن ساری کمپنیز میں پاس ہو گیا۔ اس کے بعد اسے ایک کے بعد ایک آرڈر ملنا شروع ہو گئے اور ایک بار پھر سے ہونڈا کو اپنے خواب پورے ہوتے دکھائی دیے۔ آرڈرز کو پورا کرنے کے لیے اس کی کمپنی نے 2000 ورکرز کو بھی ہائر کر لیا۔ ہونڈا کی یہ خوشی صرف چند مہینوں کی مہمان تھی، یہ کس کو معلوم تھا۔ 1941 میں جاپان ورلڈ وار 2 میں کود گیا اور منسٹری نے کئی جاپانیز کمپنیز کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، جس میں ایک کمپنی سوچائرو ہونڈا کی بھی تھی۔ اگلے 3 سال انتہائی مشکل گزرے لیکن 1944 میں ایک واقعہ ہوا جس نے ہونڈا کی امیدوں پر پوری طرح پانی پھیر دیا۔ ایئر ریڈ کے دوران ایک میزائل سیدھا ہونڈا کی فیکٹری پہ آ لگا۔ پورے ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ جاپان جنگ ہارتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ پھر 1945 میں 2 نیوکلیئر اٹیکس ہوئے جس نے جاپان کی سرے سے کمر توڑ ڈالی۔ اس واقعے کے بعد جاپان نے امریکن کے سامنے سرنڈر کر لیا۔ جنگ تو اب ختم ہو چکی تھی لیکن ہونڈا اپنا سب کچھ کھو بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے بچے کچھ اسپیئر پارٹس ٹوئوٹا کو 4,50,000 ین میں بیچے اور ایک بار پھر سے جاب لیس ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ حالت صرف ہونڈا کے ساتھ نہیں تھی بلکہ پورا جاپان بہت برے کرائسس سے گزر رہا تھا۔ کھانا پانی کی شدید قلت اور مہنگائی نے سب کی کمر توڑ رکھی تھی۔ پبلک ٹرانسپورٹ کا ملنا بہت مشکل تھا کیونکہ جاپان میں پیٹرول بھی نایاب ہو چکا تھا۔ اسی دوران ہونڈا کو جاپانیز امپیریل آرمی کا ایک چھوٹا سا انجن ملا جس سے وہ وائرلیس ریڈیو چلایا کرتے تھے۔ اپنی عادت سے مجبور اسے ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ یہ انجن سائیکل میں لگا کر اپنی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کیا جائے۔ اس سے ٹرانسپورٹ آسان بھی ہو جائے گی اور سستی بھی پڑ جائے گی کیونکہ اس دور میں لوگ پہلے ہی مہنگائی سے پریشان تھے۔ تو یہی انجن جب سائیکل پر لگا دیکھا تو سب نے بہت پسند کیا۔ چند یوزڈ انجن تو ہونڈا کو مل گئے لیکن لوگوں کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اب ہونڈا نے خود کا ایک نیا انجن ڈیزائن تیار کر لیا۔ یہ ہسٹری میں پہلی بار تھا کہ کسی مشین پر ہونڈا کا لوگو دیکھا گیا۔ ہونڈا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ماس لیول پر یہ سائیکل بنا سکے، لہٰذا اس نے 18,000 دکانوں کے نام ایک اوپن لیٹر لکھا۔ لوگوں کو ہونڈا پر اتنا بھروسہ تھا کہ 3,000 دکانداروں نے پازیٹیو ریپلائی دیا اور پیسے بھی ایڈوانس میں دے دیے۔ اگلے 3 سالوں میں ہونڈا نے ایک ایسی موٹر سائیکل بنائی جو مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کے عین مطابق تھی۔ یہ سپر کب کے نام سے لانچ کی گئی جس نے آتے ہی مارکیٹ میں دھوم مچا دی۔ یہ ماڈل اتنا کامیاب ہو گیا کہ 1958 میں اس نے امریکہ میں ہارلے ڈیوڈسن کی سیلز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ہونڈا کو ریس کا بہت شوق تھا، اس لیے اس نے اب سپورٹس بائک بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ مختلف بائک ریسز میں جاتا اور جیتنے والی بائکس کے خاص فیچرز نوٹ ڈاؤن کر جاتا۔ چند سالوں میں ہونڈا کی پہلی سپورٹ بائک لانچ کی گئی جس نے 1962 میں انٹرنیشنل ریسنگ کمپٹیشن میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس ریس نے ہونڈا کا نام پوری دنیا میں فیمس کر دیا۔ 1960s میں ہونڈا دنیا کی سب سے بڑی موٹر سائیکل مینوفیکچرنگ کمپنی بن چکی تھی اور 1968 تک یہ 1 کروڑ یونٹس سیل کر چکے تھے۔ اپنی ایج کے 62 ایئرز گزارنے کے بعد آخرکار ہونڈا کو کامیابی تو مل چکی تھی لیکن وہ جو خواب بچپن سے دیکھ بیٹھا تھا وہ ابھی تک پورا نہیں ہو پایا تھا۔ ہونڈا اب مینوفیکچرنگ کار کی طرف بھی جانا چاہتا تھا۔ کئی لوگوں نے انہیں منع بھی کیا لیکن انہوں نے کسی کی ایک بھی نہ سنی۔ اسی وقت جاپان میں ٹوئوٹا اور نسان جیسی کمپنیز اپنا بزنس جمائے بیٹھی تھی۔ وہاں مارکیٹ میں اپنی جگہ بنانا کافی مشکل تھا۔ ہونڈا نے اپنی پہلی پک اپ ٹرک T360
کار لانچ کی جو کہ فیل ہو گئی۔ اس کے بعد اسپورٹس کار S500 لانچ کی جس کے صرف 1300 یونٹ سیل ہوئے۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد 1972 میں ہونڈا سیوک لانچ کی گئی۔ یہ وہ کار ہے جس کے نئے ماڈلز آج تک پوری دنیا میں فیمس ہیں۔ 1980s میں ہونڈا موٹرز جاپان کی تیسری بڑی مینوفیکچرنگ کمپنی تھی اور صرف 10 سالوں میں ہی یہ دنیا کی تیسری بڑی کمپنی بن گئی۔ آج ہونڈا کا نام کار، بائک، بورڈ انجنز، پلین انجنز اور درجنوں پاور پولز پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ سچائرو ہونڈا نے ہونڈا کے لانچ ہونے کے اگلے ہی سال 1973 میں کمپنی سے ریٹائرمنٹ لے لی اور 5 اگست 1991 کو ان کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔